وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے اور بہت بڑے الزام کے سلسلے میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کسی بدعتی خرافی شیطانی پارٹی کے گرو گھنٹال نے کہا ہے کہ بادشاہ وقت نے پھانسی پر لٹکا دیا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پوری زندگی اذیتوں میں گزارے، تکالیف اور پریشانیاں جھیلتے رہے، تمام تر مصائب و آلام کا سامنا کیا اور پامردی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ کتاب و سنت کی آبیاری کرتے رہے۔ فتویٰ نویسی سے روک دیا گیا، تدریس سے روکا گیا، ہر جگہ جھوٹا پروپیگنڈا ابن تیمیہ کے خلاف کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، قید و بند کی صعوبتیں اور مشکلات انہیں جھیلنی پڑی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا، لیکن کافروں نے نہیں، صوفیوں کوفیوں نے ابن تیمیہ کو کافر قرار دیا اور ابن تیمیہ کے خلاف ڈیلی بائی ڈیلی سازشیں رچی گئیں اور اذیتیں دی گئیں۔ بادشاہ وقت کے پاس قبروں کے پجاری شکایتیں کرتے رہے اور تمام تر پریشانیوں کو ابن تیمیہ نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلتے رہے، لیکن بادشاہ وقت نے پھانسی پر نہیں لٹکایا۔ ویسے تو ہم مردہ فروشوں کو اللہ پر افترا پردازی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے ہوئے دیکھتے ہی ہیں، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے سلسلے میں جھوٹی باتیں اگر یہ پھیلا رہے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات کہی وہ نہایت ہی دل کو سکون بخشتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے، ما یصنع اعدائی بی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، انا جنتی و بستانی فی صدری، جنت میرے سینے میں ہے، باغیچہ میرے سینے میں ہے، این رحت فہی معی لا تفارقونی، میں جہاں ہوتا ہوں میرے سینے میں جنت ہوتی ہے، انا حبسی خلوہ، قید و بند کی صعوبتیں میرے لیے گوشہ نشینی ہے، وقتلی شہادہ، اگر مجھے قتل بھی کر دیا جائے تو شہادت کی امید ہے، شہید کی موت، وَإِخْرَاجِي مِن بَلَدِي سِيَاحَةً، اور مجھے در بدر کرنا میرے لیے باعث سیر و تفریح ہے۔ یہ علامہ ابن القیم نے الوابل الصیب صفحہ نمبر 48 پر ذکر کیا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے خلاف پہلے بھی یہ قبروں کے پجاری، مردہ فروش جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مقام اتنا ہی اونچا ہوتا جا رہا ہے جتنے یہ مردہ فروش نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو سب سے پہلے قاہرہ میں بلایا گیا
جبکہ ابن تیمیہ دمشق میں تھے اور یہ 705 ہجری کا واقعہ ہے۔ قاہرہ جو مصر میں واقع ہے، وہاں 1.5 سال تک ان کو قید و بند کی صعوبتیں اور پریشانیاں جھیلنی پڑی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا ایک سوال، اور تمام تر قضات مالکی، شافعی، حنابلہ سب کے سب وہاں پر جمع تھے، اور ابن تیمیہ سے کہا گیا کہ آپ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، جبکہ دوسرے لوگوں نے الزام تراشی کی۔ استوا کے سلسلے میں یہ پہلا کیس دائر کیا گیا، اور اسی طرح سے دوسری مرتبہ بھی اسکندریہ جو مصر میں ہے، وہاں ان کو 709 ہجری میں 7 مہینے تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ صوفیوں نے ان کے خلاف بادشاہ وقت کو شکایت کی تھی، اسی لیے انہیں اسکندریہ میں قید کر دیا گیا۔ تیسری مرتبہ دمشق میں انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی۔ سب سے پہلے دمشق میں 720 ہجری میں 6 مہینے کے لیے جیل میں رکھا گیا، اور وہاں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بیک وقت 3 طلاقیں یہ بدعی طلاق ہیں، اور ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے، ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انہیں 721 تک قید میں رکھا گیا۔ دمشق میں دوسری مرتبہ پھر 726 ہجری میں قید کیا گیا، اور 2 سال 3 مہینے تک یہ مدت تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انبیاء، اولیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا درست اور جائز نہیں۔ قبر کی زیارت تو درست اور مباح ہے، لیکن سفر کر کے کسی قبر کے پاس جانا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ ابن تیمیہ کی بات نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، صرف 3 مسجدوں کے لیے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے، اجر کے لیے، ثواب کے لیے۔ قبر کے لیے رخت سفر نہیں باندھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے زمین تنگ کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں عزت اور رفعت اور بلندی سے نوازا، اور آخری دفعہ جب ان کی موت ہوئی ہے تو اسی قلعے میں موت ہوئی ہے جس میں ان کو قید کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ پھانسی پر لٹکائے گئے ابن تیمیہ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں البدایہ والنہایہ
ابن کثیر جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 43 دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے شاگرد کی کتاب ہے العقود الدریہ صفحہ نمبر 283، اور ان کے ساتھ بہت سے ان کے شاگرد بھی تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اہل حق کی مدد فرمائے اور اہل باطل کو ذلیل و خوار اور رسوا کر دے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رہیں گے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، چاہے کوئی قبوری ہو، مردہ فروش ہو، یا شیعی رافضی سبائی مجوسی ہو، ابن تیمیہ کا پہلے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے تو آج ان کی ہزاروں کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہیں اور دنیا کی یونیورسٹیز میں تھیسس کے طور پر ان کی کتاب کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے علوم اور معارف کا دنیا کی یونیورسٹیز میں چرچے ہیں، تو یہ قبوری، یہ مردہ فروش ان کا کیا بگاڑیں گے؟ اللہ رب العالمین شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر رحمتوں کی بارش کرے۔